ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیراعظم کے دورہ چین پہ بات کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر انتہائی عقیدت و احترام سے، انتہائی محبت سے اور انتہائی دکھ کے ساتھ منایا جائے گا کل. اور کشمیری پر ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں اس پہ آواز اٹھائی جائے گی. اور یہ کام صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کشمیری یہ دن ہر سال انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، انتہائی محبت سے مناتے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. بھارت کے ظلم و ستم کے مقابلے میں پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس حوالے سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق نے ایک بیان جاری کیا ہے. پہلے آپ کو اس کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. سردار عتیق. اسلامیہ جموں و کشمیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخی وابستگی کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہم اس وابستگی کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رکھیں گے. ہندوستان چاہے جتنا مرضی مظالم ڈھائے، جتنی مرضی فوج کشی کرے، جتنا مرضی جبر کرے، جتنا مرضی آبادی کے تناسب بگاڑنے کی کوشش کرے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ہندوستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے انخلا کرنا پڑے گا، فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ساری ریاست آزاد ہوگی اور ریاست کے چپے چپے پر پاکستان کے پرچم لہرائیں گے. اور مجاہد اول سردار محمد ابوالقیوم خان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ سر بلند ہوگا. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد. جی مظہر اللہ صاحب، خلاصہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان چاہے جتنا مرضی ظلم کر. بڑا اچھی بات ہے. ایک تو مجاہد اول کے فرزند ارجمند سردار عتیق احمد خان بھی اپنے والد گرامی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمارا یہ دکھانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہ جو خطہ آزاد ہے اس میں واحد ریاستی جماعت مسلم کانفرنس ہے، اور اس کے سربراہ جو ہیں عتیق احمد خان، ان کا موقف یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے اس کے سربراہ مسرت عالم بٹ تہاڑ جیل سے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خط لکھا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور کشمیر کے معاملے میں ان کے موقف کی حمایت کرنے پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اچھا، کل تو ظاہر ہے سارا دن دنیا بھر میں، پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کے ساتھ لوگ یکجہتی کا اظہار کریں گے. ایک بات میں یہاں ویسے کرتا چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے نوابزادہ نصر اللہ خان. نوابزادہ نصر اللہ خان نے کشمیر کا مسئلہ بہت بیان کیا اور کشمیر کمیٹی میں جان ڈال دی تھی. صحیح ہے. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا پہلا دور آیا 97 والا، تو چودھری سرور کو بنایا گیا تو وہ خاموش طبع تھے. صحیح ہے. پھر یہ جو پچھلے دور دو گزرے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، جی اس میں انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو کشمیر کا چیئرمین بنائے رکھا جو بہت سے یورپی ممالک میں جا ہی نہیں سکتے تھے، ان کا وہ ویزا ہی نہیں دیتے تھے ان کو. ایسے تو ایک ایسا شخص دیکھیں نا، پاکستان میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے پہلے سید فخر امام کو بنایا رکھا. فخر امام صاحب بہت سے قانونی پہلوؤں سے واقف ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، مگر اب ان کی جگہ پھر شہریار افریدی کو بنایا ہوا ہے. تو آج انہیں نظر آنا چاہیے تھا. جی. تو گویا کشمیر کمیٹی جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی طرح اب بھی بس خاموش ہی ہے، برائے نمونہ موجود ہے علامتی طور پہ. اب باقی لوگ تو ظاہر ہے جو پاکستانی ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کریں گے، دنیا بھر میں کریں گے. کشمیر وہ خطہ ہے جو جنت نظیر خطہ ہے. صحیح ہے. مگر اب اس جنت میں بارود کی بو آتی ہے اور وہاں ظلم و ستم ہے. ایسے ہے. وہاں خون ریزی ہو رہی ہے، آبرو ریزی ہو رہی ہے، اور اس خطے کو
انڈین فوج نے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. جیسا آپ نے بیان کیا کہ ایک قید خانہ ہے، قید خانہ ہے. تو اس قید خانے کا جو منظر ہے وہ پیش بھی ہوتا ہے، مگر اہل مغرب کو، سامراجی قوتوں کو نظر نہیں آتا. دکھائی نہیں دیتا. جو دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں دکھائی نہیں دیتا، جو دنیا میں انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں انہیں دکھائی نہیں دیتا. اور میں معذرت تو نہیں کروں گا اس جملے پہ، بہت سے مسلمان ممالک جو ہیں ان کو شاید اپنے مذہبی بھائیوں سے زیادہ اپنی تجارت عزیز ہے، اپنا کاروبار عزیز ہے، اپنے مفادات عزیز اپنے مفادات عزیز ہیں. وہ بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، مراسم بنا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ فلسطین اور کشمیر کے ایشو پر مسلمان ممالک بھارت اور اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیتے. تو میں شرطیہ یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ یہ دونوں ممالک گھٹنے ٹیکتے کہ فلسطین لے لو اور ہمارے ساتھ مراسم بناؤ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ادھر کہتے کہ کشمیر لے لو اور ہمارے ساتھ مراسم ہمارے ساتھ بزنس کرو، ٹھیک ہے، کاروبار ہمارے کرو، ساتھ. معاملات کو آگے بڑھو. لیکن یہ ایک کمزوری ہے مسلم ورلڈ کی، اور OIC بھی سوئی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے یہ جو عرصہ ہے اس میں عمران خان نے بہت مقدمہ اٹھایا ان کا، UN میں بھی اور جو عالمی فورم ہے اس پر بھی، اور وہ کشمیر کا تذکرہ بھولے نہیں. فلسطین کے حوالے سے بھی ان پہ جب پریشر بھی پڑا تو انہوں نے کہا نہیں، میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ قائد اعظم نے اسے ناجائز بچہ کہا تھا. صحیح ہے. آج بھی چائنا میں پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کا تذکرہ کیا کشمیر میں اور بات کی. انڈیا کی جو جارحیت ہے وہ بیان کی. لیکن کیا وجہ ہے مظفر اللہ صاحب، جب وزیر اعظم اتنی بار بار کشمیر پہ بات کرتے ہیں، عالمی فورمز پہ بات کرتے ہیں، UN میں ہم نے ان کی بات سنی، یہاں جگہ جگہ پہ بات کرتے ہیں، اس کے باوجود پوزیشن ان پہ عجیب و غریب الزام لگاتی ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اپوزیشن نے تو مخالفت کرنا ہوتی ہے. یہ جو ویسے ایشو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، جماعت اسلامی کی حکومت ہو، بے شک پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ کاف کی ہو، نون کی ہو، کسی کی بھی ہو، یہ جو ایشو ہے کشمیر کا، اس پہ ہمیں ایک نظر آنا چاہیے. درست ہے. اور ہمیں نہیں، پوری امت مسلمہ کو ایک نظر آنا چاہیے. پوری امت مسلمہ کو ہی نہیں، جن انسانوں کے اندر ضمیر زندہ ہے پوری عالم انسانیت کو اس پہ یکجا نظر آنا چاہیے. یکجا نظر آنا چاہیے. ظلم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ظلم کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی انسانیت نہیں ہے. پورے عالم انسانیت کو یہ چاہیے کہ کشمیریوں کے دکھ کو سمجھے. کشمیریوں کے جو قید خانہ ہے اس میں اندر جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو کشمیری خواتین، کشمیری بچے، کشمیری بزرگ جو جھیل رہے ہیں، اس کے دکھ کو محسوس کریں اور اس مسئلے کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بھارتی مظالم کی بات ہو رہی تھی، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. امریکی معیشت جو ہے اپنے بوجھ تلے دبتی ہوئی یا گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امریکی معیشت کی صورتحال جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. معاشی اشاریے جو ہیں، دنیا بھر کی جو رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ کے حالات معاشی طور پر دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. مظہر بلال صاحب، یہ کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کے سپر پاور کو خطرات لاحق لگ رہے ہیں. دیکھیں، جنگیں کرنے والا ملک، لوگوں کے وسائل روکنے والا ملک، لوگوں کے پہ پابندیاں لگانے والا ملک اور لوگوں کی تجارت میں مداخلت کرنے والا ملک، جی، اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مقروض ترین ملکوں میں شامل ہو گیا. نسے حالت یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ 30 کھرب ڈالر کا مقروض ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. 30 ٹریلین ڈالرز. اور اس میں سے بھی
19 ٹریلین ڈالر یعنی 19 خرب کا مقروض ہے چائنا کا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ کرونا سے پہلے امریکہ مقروض تھا 22 خرب ڈالر کا، کرونا کے پہلے سال میں انہیں 5 خرب کا جھٹکا لگا، درست ہے۔ تو پہلے سال کے بعد یعنی 2021 میں وہ بن گیا 27 خرب ڈالر کا مقروض۔ ٹھیک ہے، دوسرے سال کرونا کو جو جھٹکا ہے وہ 2 خرب کا لگا، درست ہے۔ تو 30 خرب ڈالر جو ہے اس کا مقروض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرضہ اتنا ہے کہ امریکہ کی جی ڈی پی جو ہے اس سے 133% زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب امریکی کانگریس میں لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، امریکی تھنک ٹینکوں میں لوگ پریشان ہیں کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ ایک کانگریس مین جو ہے انہوں نے اور یہ جو اعداد و شمار ہے یہ امریکہ کی سرکاری سطح پر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، اب ایک کانگریس مین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری سیاسی حکومتوں نے پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور امریکی وفاق جو ہے وہ خرچے کرتا گیا، قرضے اٹھاتا گیا، خرچے کرتا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آج سے 22 سال پہلے جی ہاں، امریکی معیشت جو ہے وہ مقروض نہیں تھی۔ 22 سال پہلے، جب کلنٹن صدر تھے، اس سے پہلے بش بھی صدر تھے، تو مقروض نہیں تھی۔ یہ سارے قرضے ان کے بعد آنے والوں نے لیے؟ ان کے بعد میں جو آنے والے ہیں، اوباما نے لیے، پھر یہ جو ٹرمپ صاحب تھے انہوں نے لیے، یا موجودہ نے بھی لیے ہوں گے، ظاہر ہے موجودہ نے بھی بڑھائے ہیں کرونا کے بعد، تو مقروض ہے، امریکی پریشان۔ اب امریکہ میں ایک طرف وہ برفانی طوفان بھی آیا ہوا ہے، صحیح ہے، لاکھوں لوگ پریشان ہیں اس بہت زیادہ صورت ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ امریکہ اپنے ہی بوجھ سے گر رہا ہے، جو ہاں امریکہ کا ایسے جو ہی ہے۔ بھاری بھرکم بوجھ ہے وہ یہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا نا جی، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جی مظہر والا صاحب، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے جی۔ سیریا سے ہمارے ناظرین نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ سیریا میں صورتحال اس وقت خراب ہے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر، کہ کورونا کی آڑ میں سیریا میں کچھ اس طرح کے مافیاز موجود ہیں جو کورونا کی آڑ میں لوگوں کو روکتے ہیں، پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ہر قافلے میں سے 2 4 6 بندوں کو وہ کورونا پازیٹیو کر دیتے ہیں، اگر ان کو $200 لگا لیا جائے تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جائے گا، اگر آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے تو پھر آپ کا پازیٹیو آ جائے گا، اور پھر جب پازیٹیو آ جائے گا تو پھر آپ کو 3 دن 4 دن جو ہیں وہ وہاں رکنا پڑے گا۔ غریب لوگ جاتے ہیں 2 4 4 روپے جمع کر کے، تو پھر ان کو ہوٹلوں میں بھی رہنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ویزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بڑا تھوڑے وقت کا ویزا دیا جاتا ہے، تو یہ بہت مسائل ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی برکت علی صاحب نام کے کوئی شخص ہیں جو زائرین ڈسک کے انچارج ہیں، تو وہ ان کی بالکل رسائی میں دسترس میں نہیں آ رہے، تو جب زائرین ڈسک کا نہیں انچارج آ رہا تو سفیر جو ہیں جناب سعید محمد خان صاحب، ان تک تو رسائی کا سوچنا بھی مشکل ہے۔ اب اس میں 2 پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ ایک تو بدقسمتی ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ رشوت کا رواج ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں، جو شام کی مطلب اس طرف ہے، شام آخری کی 30 سائڈ سیکنڈ ہے ہمارے پاس۔ جی پاکستانی سفارت خانے کو اپنے پاکستانیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ ہم وزارت خارجہ سے بھی کہتے ہیں، وزیر خارجہ سے بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی کہتے ہیں جی کہ شام کے سفارت خانے کو سمجھائیں، جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے شام میں، دمشق میں، کہ بھائی اپنے لوگوں کی مدد کریں، ہر حال میں کریں مدد۔ بالکل جی، ان کی ذمہ داری ہے اپنی مدد کریں، اور یہاں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ انجوائے کے لیے یا اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے وہاں جائیں، مراد حاصل کریں، لیکن اپنے شہریوں کا بالکل پتہ ہی نہ رکھیں، اور اگر شہری آپ سے رابطے کی کوشش کریں تو آپ خدا بن جائیں اور ان تک آپ کی دسترس نہ ہو سکے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، ہمیں اپنے رویوں پر جو ہے وہ ہر صورت میں نظر ثانی کرنا ہوگی۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔